اور ڈھونڈ کر صلہ دیں گے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سادات اور نبی کی اہل بیت کے ساتھ احسان کرنے کی توفیق اسی کو دی جس کے مقدر میں جنت لکھی۔ بات امام جعفر صادق کی نیاز کی نہیں ہے، اور یہ 22 پوریوں کی اللہ اکبر حیثیت کیا ہے امام جعفر صادق کے مرتبے کے سامنے۔ جب امام جعفر صادق کی نیاز کا موقع آتا ہے تو لوگوں کے قلم اٹھتے ہیں، لوگوں کی تقریریں ہوتی ہے، کونڈا کونڈا کونڈا، سارے گنڈے کونڈے کے پیچھے پڑ جاتے ہیں۔ حیرت کی بات، دین کے اندر گنڈا گردی کرنے والے کنڈے کے پیچھے، ان کو پتا نہیں ہے کہ یہ کنڈا اصل نہیں ہے، اصل اظہار محبت ہے۔ آپ نے کسی کو پانی دیا، پانی پلانا اصل نہیں ہے، اظہار محبت ہے۔ آپ کسی کے لیے کھڑے ہوئے، کھڑے ہونا اصل نہیں ہے، اظہار محبت ہے۔ آپ کسی کے لیے بیٹھ گئے، بیٹھنا جو ہے وہ اصل نہیں ہے، بیٹھنا کسی چیز کی جو ہے وہ کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ تو یہ جو نیاز کا معاملہ ہے وہ بھی خاص طور پر حضرت سیدنا امام جعفر صادق علیہ جد علیہ السلام کے ساتھ اہل بیت کے چھٹے امام ہیں، اور یہ وہ بزرگ ہیں۔ حضور علیہ السلام نے ان کی ولادت ہوئی ہے 80 ہجری میں، امام جعفر صادق کی ولادت 80 ہجری میں ہوئی، یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے کم و بیش 60 سال کے یا 70 سال کے بعد حضرت سیدنا امام جعفر صادق علیہ جد علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ لیکن جو ان کا بیٹا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آقا کے وصال کے 70 سال کے بعد پیدا ہونے والا ہے، میرے سرکار نے ان کی پیدائش کی بشارت مسجد نبوی میں بیٹھ کر عطا فرمائی۔ ارشاد فرمایا کہ میری آل میں ایک میرا بیٹا ہوگا جس کا نام محمد باقر ہوگا، جسے دنیا محمد باقر کہے گی، اے جابر تو اس کو میرا سلام پہنچا دینا۔ اور اس کا بیٹا جو محمد جعفر ہوگا صادق، جسے دنیا کہے گی، وہ علم کی اس منزل پر پہنچے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اہل بیت کے علوم میں وافر حصہ عطا فرمائے گا۔ اور امام جعفر صادق کے علوم کی شان یہ تھی کہ ہمارے امام الائمہ، سراج الامہ، کاشف الغمہ سیدنا نعمان بن ثابت، جنہیں دنیا امام اعظم ابو حنیفہ کے نام سے جانتی ہے، امام ابو حنیفہ فرماتے میری عمر صرف 2 سال کی ہے۔ کچھ لوگوں نے حضرت امام جعفر صادق کا قول یہ بیان کیا کہ 80 میں ان کی ولادت ہوئی، اور ہمارے امام صاحب امام اعظم کے بارے میں یہ تحقیق کی کہ 60 ہجری میں امام اعظم کی ولادت ہوئی۔ بعض 80 کی طرف بھی گئے لیکن بعض 60 بھی بیان کرتے ہیں۔ اگر یہ 60 لے لیا جائے کہ امام اعظم کی پیدائش 60 ہجری میں ہوئی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 20 سال عمر میں امام اعظم امام جعفر صادق سے زیادہ ہیں۔ لیکن علم کے حصول کے لیے حضرت امام جعفر صادق کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں اور 2 سال تک کے علم حاصل کرتے ہیں، اور فرماتے ہیں حضرت امام جعفر صادق کے حوالے سے امام اعظم ابو حنیفہ کہ میں امام جعفر صادق کی خدمت میں 2 سال تک رہا، بس وہی میری زندگی ہے، اس کے علاوہ میری کوئی زندگی نہیں ہے۔ اور پیر مہر علی شاہ گولروی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، پیر مہر علی شاہ کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو ائمہ اہل بیت کو علم عطا فرمایا ہے، جو علم ہے، علامہ عبد الرحمن جامی بھی لکھتے ہیں کہ وہ علم سب کو نہیں دیا گیا، بعض علوم ایسے ہیں جو کتاب میں آ گئے اور وہ پوری دنیا میں پھیلا دیے گئے، لیکن بعض علوم صرف اہل بیت کے ساتھ خاص ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ خاندان نبوت کے لوگوں کو ہی وہ علم عطا فرماتا ہے۔ وہ کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو پڑھتے ہیں تو بھی اس صحیفہ فاطمہ سے عطا کیا جاتا ہے، کیونکہ وہ تو دکھتا نہیں، نظر نہیں آتا، لیکن وہ خون کے ذریعے سے وہ علم منتقل ہوتا ہے۔ اس لیے پیر مہر علی شاہ گولروی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ ایک آپ نے کچھ سوالات تیار کیے اور فرمایا روئے زمین پر جو سید ہوگا بس وہی اس کا جواب دے سکے گا، کیونکہ اس کے علوم اللہ تعالیٰ صرف سادات کو عطا فرماتا ہے۔ اور حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ اہل بیت کے ائمہ میں چھٹے امام ہیں، اور اللہ نے ان کو علم میں اتنا وافر حصہ عطا فرمایا کہ وہ واقعہ
جو امام صاحب کے بچپنے کا ہے، آپ بچپنے میں ذہانت دیکھیں، بچپنے میں آپ کا علم دیکھیں، اس تحقیق سے کسی کو اختلاف بھی ہو سکتا ہے، لیکن لوگوں نے اس واقعے کو خوب بیان کیا، پتہ نہیں کیوں امام صاحب کا نام لوگ حذف کر گئے، یا شعوری طور پر یا لا شعوری طور پر، لکھا تو بھی نام حذف کر گئے، کہا تو بھی نام حذف کر گئے۔ بڑا مشہور واقعہ ہے، اللہ اکبر، حاتم طائی کے خاندان کا ایک فرد مدینہ منورہ بارگاہ رسالت میں حاضری دینے کے لیے آیا، اور جب وہ حاضری کے لیے آیا تو اس نے دیکھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے، میں اس بچے کو چھوٹا کیا کہوں، فرش پر عرش آ گیا۔ میرا عقیدہ تو یہ ہے، خدا کی قسم، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے میری اہل بیت کے ساتھ احسان کیا وجبت لہو شفاعتی، اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی، بلکہ یہاں تک فرماتے ہیں کہ میری اہل بیت کی محبت کے ساتھ، میری اہل بیت کی محبت کے ساتھ گناہ انسان کو نقصان نہیں پہنچا سکتا، کیونکہ اہل بیت کا محب جب دنیا سے جائے گا تو وہ توبہ کرتے ہوئے دنیا سے جائے گا۔ تو سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ، اللہ اکبر، کیا شان ہے ان کی۔ تو ایک حاتم طائی کے خاندان کا فرد ہے، مدینہ منورہ زیارت روضہ رسول کے لیے آیا ہے، عمر میں کم بچے کو، چھوٹے سے بچے کو دیکھا ہے، حسین و جمیل ہے بچہ، بڑا خوبصورت ہے، بڑی نزاکتوں کے ساتھ وہ زمین پہ قدم رکھتا ہے، دیکھ کر یوں لگتا ہے جیسے یہ کسی تاجدار کا بچہ ہے، جیسے کسی بادشاہ کا بچہ ہے، جیسے کسی سلطان کا بچہ ہے۔ بچوں کو دیکھ کر ہی لگتا ہے کہ یہ کس خاندان سے متعلق ہے۔ دیکھا بادشاہ کا بچہ لگ رہا تھا تو حاتم طائی کے خاندان کے فرد نے اس بچے سے کہا، اے بچے، تو بڑے عظیم گھرانے کا فرد لگتا ہے، لیکن میرا تعارف بھی یہ ہے کہ میں اس خاندان کا فرد ہوں جسے دنیا حاتم طائی کہتی ہے، اور حاتم طائی کی سخاوت تو نے اپنے بڑوں سے سنی ہوگی، تجھے پتا ہوگا کہ حاتم طائی نے اپنے محل میں 10 دروازے بنائے تھے، ایک دروازے سے فقیر آتا تو بھی دیتا، منگتا دوسرے دروازے سے آتا تو بھی دیتا، تیسرے سے آتا تو بھی دیتا، چوتھے سے آتا تو بھی دیتا، حتیٰ کہ ایک وقت میں وہ 10 دروازوں سے آتا تو 10 دروازوں سے جو ہے وہ میرا دادا حاتم طائی لوگوں کو دے دیا کرتا تھا، نہ نہیں کہتا۔ وہ بچہ عمر میں چھوٹا تھا لیکن اس کا قد بہت اونچا تھا، وہ کہتا ہے کہ بس یہی بات ہے تیرے دادا کی، اب ذرا میں بھی اپنا تعارف کراؤں کہ میرا نانا کون تھا۔ تیرے دادا کی یہ بخیلی اور کنجوسی کی علامت ہے، جسے تو سخاوت کہہ رہا ہے، میری نگاہ میں یہ کنجوسی ہے کہ 10 دروازے بنائے اور 10 دروازوں سے مانگنا پڑتا تھا، یعنی پہلے دروازے سے اتنا نہیں ملتا تھا کہ دوسرے سے آنا پڑے، دوسرے سے اتنا نہیں ملتا تھا تو تیسرے سے آنا پڑتا تھا، لیکن میرا نانا وہ مصطفیٰ کریم ہے اور اس کی شان یہ ہے، ایک مرتبہ کوئی آ گیا تو اتنا دے دیتا تھا کہ دینے والا بنا دیتا تھا، دوبارہ مانگنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی۔ میرے کریم سے گر قطرہ کسی دریا بہا دیے ہیں، دربے بہا دیے ہیں، وہ کون تھا جس نے حاتم طائی کے خاندان کے جوان کو بچپنے میں چپ کر دیا تھا؟ وہ ذات امام جعفر صادق کی ذات، ذات سیدنا امام جعفر صادق۔ یہ علم تھا بچپنے میں۔ تحقیق ہے محدثین کی کہ مالک بن دینار نام کے کوئی صحابی، کچھ کہتے ہیں صحابی نہیں بلکہ تابعی ہیں، اور ان کا مزار کیرلا میں وہاں کاسرکوٹ میں۔ اگر وہ صحابی ہیں تو ہم مانتے ہیں، تابعی ہیں تو ہی مانتے ہیں، ہم تحقیق میں الجھتے نہیں۔ تو وہ مالک بن دینار، یہ یہاں بھی نام حذف کیا جاتا ہے، خدا جانے کیوں نام اور کس وجہ سے حذف کیا گیا۔ میں کسی کی نیت پہ شک نہیں کرتا، لیکن ممکن ہے کہ پہلے سے کسی حکمت کے تحت جو وہ نام حذف کیا گیا ہوگا۔ حضرت مالک الدینار ایک جنگل سے گزر رہے ہیں، دیکھا کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے، وہ بچہ لکڑیاں چنتا ہے، روتا ہے، لیکن اس کی پیشانی چمک رہی ہے۔ دور سے مالک الدینار نے دیکھا اور دیکھنے کے بعد سوچا کہ اس بچے کو سلام کرنا چاہیے، یہ بچے کو سلام کرنا چاہیے۔ پھر دل میں خیال بچہ ہی تو ہے،
کیا سلام کریں. تو چلتے چلتے گزر گئے. جب گزر گئے پھر دور پہنچے تو خیال آیا کہ جب حضور علیہ السلام بچوں کو سلام کرتے تھے میں تو صحابی یا تو تابعی جو بھی ہے تو میں کیوں نہ سلام کروں. جب میرے آقا سلام کرتے تھے تو میں کیوں سلام نہ کروں. مالک الدینار واپس آئے. اس سے پہلے اس بچے کو کبھی نہیں دیکھا تھا. وہ بچہ مدینہ منورہ کے جنگلوں میں تھا, لکڑیاں چن رہا تھا. جب واپس پلٹ کر کے آئے تو اس وقت کا السلام علیکم, تو اس بچے نے جو رو رہا تھا اور لکڑیاں چن رہا تھا اس نے سر اٹھا کر کے دیکھا کہ وعلیکم السلام یا مالک الدینار. یہ بچپنا ہے. علی کا گھر بھی وہ گھر ہے کہ اس گھر کا ہر ایک بچہ جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم ہوتا ہے. وعلیکم السلام یا مالک الدینار. مالک بن دینار نے کہا کہ اے بچے تیری میری تو پہلی بار ملاقات ہے اور تو جو ہے وہ میرا نام بھی جانتا ہے اور صرف نام ہی نہیں میرے باپ کا نام بھی جانتا ہے. تو کہا کہ ہاں جانتا ہوں, اس لیے کہ میری اور تیری روح عالم ارواح میں بالکل آگے پیچھے تھی. تم مجھے بھول گئے ہو, میں نے تمہیں یاد رکھا ہے. کہا بچے تو بڑا دانشمند ہے. دانشمند کیوں نہ ہو جس کا خاندان باب مدینۃ العلم کا خاندان. تو بڑا دانشمند ہے, دانشور ہے تو, لیکن تجھ پہ ظلم کیا ہے تیرے ماں باپ نے کہ تجھے بچپنے میں لکڑیاں چننے جنگل میں بھیج دیا. بچے نے جلال میں کہا کہ ایسا مت کہنا, میرا باپ بہت اعلیٰ ہے, بڑا عظیم ہے اور میری ماں بھی بڑی عظیم ہے. میرے ماں باپ نے مجھ پہ ظلم نہیں کیا ہے, میں خود آیا ہوں ان کی مدد کے لیے لکڑیاں چننے کا. پھر تو روتا کیوں ہے؟ کہ رونا اس پر ہے کہ میری ماں جب لکڑیاں چولہے میں ڈالتی ہے تو بڑی لکڑیاں نہیں جلتی تو چھوٹی چھوٹی لکڑیاں ڈال کر کے آگ سلگاتی ہے. تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ جب تم جیسے بڑوں کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور آگ بھڑکائی جائے گی تو بڑوں کو آگ بھڑکانے کے لیے کہیں ہم جیسے چھوٹوں کو بھی تو نہ ڈال دیا جائے. مالک الدینار کی آنکھ میں آنسو آ گئے. کہا بچے تو بہت زیادہ دانشمندی کی بات کرتا ہے, یہ بتا مجھے تجھ سے کچھ سوال پوچھنے ہیں. اس میں سے ایک سوال یہ جس کا جواب مجھے کہیں نہیں ملا کہ نفس اور دل میں فرق کیا ہے. دل کسے کہتے ہیں اور نفس کسے کہتے ہیں؟ آپ کہتے ہیں نا ایک دل کہتا ہے پکچر میں جاؤں, ایک دل کہتا ہے نہیں جاؤں. دوسرا دل نہیں ہے, دل ایک ہی ہے. ایک دل کہتا ہے کسی سے لڑوں, دوسرا دل کہتا ہے نہ لڑوں. تو دل ایک ہی ہے تو دوسرا دل کہاں سے آیا؟ تو ایک دل ہے ایک نفس ہے. اب یہ معلوم کرنا ہے کہ دل کیا ہے اور نفس کیا ہے. دل کبھی انسان کو برائی کا حکم نہیں دے سکتا. برائی کا حکم ہمیشہ انسان کو نفس دیتا ہے. تو مالک اور جو اپنے نفس کو پہچان لے, من عرف نفسا فقط عرف ربا, جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے اللہ کو پہچان لیا. نفس کی معرفت خدا کی معرفت. اسی کو انہوں نے پوچھا کہ نفس اور دل میں قلب میں فرق کیا ہے. مجھے بہت ڈھونڈا, میں بہتوں کے پاس پہنچا لیکن مجھے کسی نے جواب نہیں. اس لیے کہ سب جواب کے لیے سارے زبانیں تو نہیں ہوتی. جس کیٹیگری کے سوال ہوتے ہیں ویسے ڈگری والا جواب مجیب ہوتا ہے نا, جواب دینے والا ویسا ہی ہوتا ہے. لیکن حیرت کی بات ہے جن کے بال سفید ہو گئے کتاب پڑھنے پڑھانے میں وہ جواب نہ دے سکے, لیکن جو جنگلوں میں چیلیاں چن رہا ہے علی کا لال, آپ دیکھیں اس کے پاس مالک الدینار کہتے ہیں قلب اور نفس میں فرق کیا ہے. اب جواب سنیں. ساری کتابیں اب یہاں پر اللہ اکبر جھک کر کے گویا کہ سلامی دے رہی ہے, علم خراج پیش کر رہا ہے. کتاب کی کوئی دلیل نہیں, بات اتنی مضبوط ہوئی کہ مالک ابن دینار ڈھیر ہو گئے. قلب اور نفس میں فرق کیا؟ کہا مالک تمہیں خیال آیا تھا نا کہ اس بچے کو سلام کرنا چاہیے. تمہیں خیال آیا تھا نا اس بچے کو سلام کرنا چاہیے. پھر خیال آیا تھا کہ بچہ ہی تو ہے, کیا سلام کروں. یہ کہہ کے تم سوچ کے آگے چلے گئے تھے. پھر خیال آیا جب حضور بچوں کو سلام کرتے تھے تو میں غلاموں کے کیوں نہ کروں. کہ سن, جو تیرے ذہن میں خیال آیا تھا کہ بچے کو سلام کرنا چاہیے وہ تیرا دل تھا, وہ تیرے دل کی آواز تھی کہ بچے کو سلام کرنا چاہیے.
لیکن پھر یہ کہ بچہ ہی تو ہے کیا سلام کرے، یہ تیرے نفس کی آواز تھی. اور پھر جب تو آگے بڑھ گیا یہ تیرا نفس لے گیا. پھر جب خیال آیا کہ جب حضور سلام کرتے تھے بچوں کو، میں تو غلام ہوں، جو تم پلٹ کر کے آئے ہو وہ تمہارا دل کھینچ لایا ہے. یہی فرق ہے نفس میں اور قلب میں. وہ بچہ کون تھا؟ اسی کو دنیا امام جعفر صادق کہتے ہیں. امام جعفر صادق ہے وہ جس نے بچپنے میں بڑے بڑے تابعین کو علم کے جو ہے وہ سوتے عطا فرمائے، چشمے بہائے ہیں علم کے. آپ بتائیں جس کا بچپنے میں یہ عالم ہو اس کا عالم شباب میں عالم کیا ہوگا؟ یہ امام جعفر صادق علی جدہ والہ السلام ہے. امام جعفر صادق قرآن کی تفسیر جس طرح کرتے ہیں اور تابعین یا تبع تابعین میں اس شان کے لوگ نظر نہیں آتے. آپ کی بڑی شان تھی، لیکن آپ کا جو دور تھا عباسی بادشاہوں کا دور تھا. انہیں آپ عباسی خلفاء بھی کہتے ہیں. تو منصور جو تھا، منصور کو امام صاحب سے بڑا حسد تھا، اس لیے کہ وہ بادشاہت کے تخت پہ بیٹھ کر بھی لوگوں کے دل نہ جیت سکا. اور امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ سے لوگ بڑی محبت کرتے تھے، اس لیے کہ اس زمانے میں ایمان لوگوں کے دلوں میں راسخ تھا. اور آج جہاں ایمان ہے وہاں اہل بیت کی محبت موجود ہے. اس لیے کہ میرے آقا نے تو کسوٹی عطا فرمائی. اگر کسی کے ایمان کو جانچنا ہے تو یہ دیکھو کہ یہ اہل بیت سے محبت کتنی کرتا ہے. وہ جتنی اہل بیت کی محبت میں ڈوبا ہوگا اس کا ایمان اتنا مضبوط ہوگا. اور جہاں اہل بیت سے عداوت ہوگی پھر وہ کوئی ہو، صحابی کا بیٹا بھی ہو وہ ترم خاں، پھر دنیا اسے قبول نہیں کرتی، قبر کا نشان بھی نہیں ہوتا پھر تو. اور یزید کو دنیا جوتے کی، لوگ کہتے ہیں جوتے کی نوک پہ رکھا، میں کہتا ہوں جوتے کی نوک پہ بھی نہیں رکھا لوگوں نے. وہاں بھی جگہ نہ ملی، پناہ نہ ملی. تو منصور کے دل میں امام صاحب کی عداوت تھی. عداوت کی وجہ یہ تھی، بڑی وجوہات تھی. ایک تو حسن تھا، علم تھا، اور دوسری سب سے بڑی چیز اعلیٰ نسبی تھی. ویسے منصور بھی کوئی ادنا نہیں تھا، لیکن جو یہاں تھا وہ وہاں نہیں تھا، کیونکہ دنیا میں سب سے اعلیٰ نسب میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اور پھر جس نسب کو حضور نے اپنی بیٹی فاطمہ سے اعلان کر دیا پھر وہ سب سے اعلیٰ نسب ہے. بلکہ فرماتے قیامت میں سارے نسب و سبب ٹوٹ جائیں گے، سب ٹوٹ جائیں گے سوائے میرے نسب کے. اور وہ کون سا نسب؟ اللہ اکبر. سارے انساب میں سب سے بڑھ کر سیدہ فاطمہ کا نسب، وہ جو ان کے ذریعے سے. اسی لیے تو عمر ابن خطاب جیسا صحابی، کیا کمی ہے حضرت عمر کو؟ کمی کیا ہے؟ نبی کے سسر ہیں جناب حفصہ، ان کی بیٹی حضور کے نکاح میں حضور نے جنت کی بشارت دی. فرمایا کہ عمر کی زبان پہ خدا کا کلام بولتا ہے، جس کی رائے کی موافقت میں قرآن میں 22 آیتیں نازل ہوتی ہے. وہ بھی علی کے در پہ آتے ہیں، کہتے علی. حضور نے فرمایا کہ سب کے نسب منقطع ہو جائیں گے سوائے میرے نسب کے، اور اس نسب میں اعلیٰ نسب فاطمہ کا ہے. تو علی میں یہ چاہتا ہوں کہ فاطمہ کے ذریعے میں حضور کے نسب سے اپنا رشتہ جوڑ لوں. تو تم اپنی بیٹی جو فاطمہ الزہرا سے ام کلثوم ہے اس کا نکاح میرے ساتھ کر دو. تو حضرت مولا کائنات نے اس درخواست پر حضرت عمر ابن خطاب کے ساتھ حضرت سیدہ ام کلثوم کا نکاح، جو سیدہ فاطمہ کی بیٹی امام حسین کی بہن ہے، ان کے ساتھ حضرت عمر ابن خطاب کا نکاح کیا. لوگ کہتے ہیں کیا نسب پر بات کرتے ہو؟ ہم یہ کہتے ہیں نسب پہ غرور کرنا جائز نہیں ہے، لیکن نسب کی برکتیں اگر نہ ہوتی تو عمر ابن خطاب کے پاس کمی کیا تھی؟ علی کے داماد بننے کے لیے کیوں جا رہے ہیں؟ علی کی بیٹی کو اپنے گھر کیوں لا رہے ہیں؟ اور یہ نہیں کہا، اور عمر کے گھر کچھ بیویوں کی کمی بھی نہیں رہی. فرماتے ہیں علی بس فاطمہ کی آل کے ذریعے سے اپنا رشتہ نبی سے قائم کرنا چاہتا ہوں تاکہ قیامت کے دن پھر انہی کے ساتھ اٹھوں. اور حضرت عمر کی شان تو یہ ہے کہ حضور کے قدموں میں جو آرام کرنا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی رسول اللہ کے نسب کا کتنا احترام ہے.
نسب رسول کا. اور آپ کو بھی کہتا ہوں ہمارے بعد کوئی آئے یا نہ آئے, نصیحت کرے یا نہ کرے, زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے. حضور کا نسب جہاں سن لو بس پھر وہاں پر ساری عقیدتوں کے خراج پیش. جو اہل نسب ہے ان کو کہتا ہوں کہ غرور مت کرو, لیکن آپ سے کہتا ہوں کہ جتنی خدمت کر سکتے ہو کرو. اس لیے کہ یہ کام اگر کافر بھی کرتا, نماز کافر پڑھے اس کا ثواب نہیں ملتا, لیکن حضور کے نسب کی تعظیم کافر کرے تو حضور پھر کافر کو بھی محروم نہیں رکھتے, حضور کافر کو بھی محروم نہیں رکھتے ہیں. تو یہ جو امام جعفر صادق سے تمہیں دور کیا جا رہا ہے یہ سازش ہے, لوگ تمہیں محروم کرنا چاہتے ہیں. بات امام جعفر صادق کی تو بہت اعلیٰ ہے, میں یہ بات رک کر کے بات عرض کروں. آج ہمارے درمیان نبی کے اہل بیت موجود ہیں, قیامت تک رہیں گے, لیکن ہم ان کو بس یوں ہی لائٹ لیتے. چہرے پہ داڑھی نہیں ہے تو بھی ہم انہیں لائٹ لیتے, نمازی نہیں ہے تو بھی ہم انہیں لائٹ لیتے. آل رسول کی اہمیت اور تعظیم چہرے پہ داڑھی اور نماز کی بنیاد پر نہیں ہے. یہ بہت خاص بات عرض کر رہا ہوں, اور میں یہ باتیں اس لیے نہیں کہتا کہ کئی لوگ یہ نہ سمجھے کہ یہ تو اپنی بات منوانا چاہتا. واللہ اللہ نے مجھے بہت نوازا ہے, میں اپنی بات نہیں کرتا, یہ میرا درد ہے کہ جو تعظیم میں اور جگہوں پر سادات کی دیکھتا ہوں ہمارا شہر مجھے اس سے خالی نظر آتا ہے. اس لیے میں یہ چاہتا ہوں کہ جو سادات گھوم رہے ہیں, بڑے خاندان ہیں آپ کے یہاں, شاہ مولانا برکت علی کا خاندان ہے, اس کے بعد جو ہے وہ اور بھی دیگر بزرگوں کے خاندان آپ کے یہاں ہیں, وہ بیچارے لوم چلاتے ہیں, وہ پان دکان چلاتے ہیں, ہوٹلوں میں پچریاں کرتے ہیں, لیکن آپ کا حال یہ ہے کہ آپ ان کا احترام کرتے ہیں جو جبے کبے میں سج دج کر کے آئے. میری طرح کوئی تقریر کرنے آ جائے تو آپ احترام کرتے ہیں, لیکن صرف ہمارا ہی نہیں ہو نسبت کی وجہ سے, وہ اگر لوم بھی چلا رہا ہو نا تو اس کا بھی احترام. پھر آپ نہیں شرمائیں, آپ قطعاً نہ شرمائیں. وہ پان کی دکان پہ بیٹھ کر پان لگا رہا ہو اور اس کے نسبت رسول اس کے ساتھ ہو, آپ جھک جائیں وہاں پر, آپ اسے نہ دیکھیں. اس کی رگوں میں جو 1450 سال پرانا مصطفیٰ کا خون ہے آپ اسے دیکھیں. ارے کوئی چیز ہے جو رسول اللہ کا مل و ان تمہارے پاس ہے. حضور نے جن ہڈیوں پہ قرآن پڑھا وہ تمہارے پاس نہیں. حضور نے جو سجدے کیے آج تم اسے دیکھ نہیں سکتے. حضور نے جو تلواریں ہیں آج تم اسے دیکھ نہیں سکتے, لیکن حضور کی رگوں میں جو خون تھا آج تم اسے دیکھ پا رہے ہو. کتنی بڑی امت کی خوش نصیبی ہے, لیکن ناقدری نے ناقدری کس کی قدر کی ہے اس قوم نے. تو اگر کافر بھی ان کے ساتھ احسان کرے, حضور محروم بھی فوراً دیتے ہیں, فوراً, پھر تاخیر نہیں ہونے, فوراً دیتے. سن لو جہاں سیادت ہے پھر وہ کچھ بھی ہو. اور ہمارے امام عشق و محبت تو کہتے ہیں سادات کی تعظیم اس وقت تک کی جائے جب تک کہ وہ کافر نہ ہو جائے, وہ گمراہ ہو جائے تو بھی کریں. احترام کا مطلب اس کے خلاف کچھ نہ کہیں. یہی مجھے یاد آتی ہے بات, آپ کو کہتا ہوں کبھی نہ چھوڑنا اہل بیت کا دامن. کتنی چیخنے والے کا یہ گنڈے شیعوں کا طریقہ ہے. آپ کہتے ٹھیک ہے کہ آپ کہیے کہ شیعوں کا طریقہ تو آپ نہ کریں. نیت بدلتی ہے تو اعمال بدلتے. تو شیعہ نماز پڑھتے ہیں کہ ہم نمازیں چھوڑ دیں گے, شیعہ یا علی کا نعرہ لگاتے ہیں تو ہم یا علی کا نعرہ لگانا چھوڑ دیں گے. کیا کیا چھوڑیں گے آپ شیعوں کی وجہ سے؟ اور پہلے سنی ہے یا پہلے شیعہ ہے؟ سنیت تو پہلے ہے, ہر مسلک بعد میں ہے.